آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے ہو رہا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا اور اس کی تعبیر کوئی بھی نہ بتا سکا، تو آپ سے قید خانہ میں جا کر اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے تعبیر بتا دی۔ اب وہ تعبیر جب قاصد نے آ کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ کے دل کو بات لگی، اس نے کہا اس کی یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے اس کو لے کر آؤ میرے پاس، جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اب وہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جاؤ، میں ایسے نہیں آنے والا۔ انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں میں اب یہاں سے نکلوں گا، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی آ جاتے تو بادشاہ کے دل میں یہ بات رہنی تھی کہ پتہ نہیں وہ جو الزام تھا ہو سکتا ٹھیک ہی ہو، تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قید میں ڈالا ہے، اگر وہ صحیح تھا جو تم نے الزام لگایا تو پھر قید میں ہی رہنا، تو پھر یہاں سے کیوں نکال رہے ہو؟ اور اگر نکالنا ہے تو دلیل کے ساتھ نکالو، پہلے بات کلیئر کرو اور واضح ہو جائے کہ ان عورتوں نے جو کہا تھا وہ کیا تھا وہ۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ زلیخا سے پہلے پوچھو اس نے کیا کہا تھا، امرأۃ العزیز سے پوچھو اس نے کیا کہا تھا، کہا وہ جو عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا اس کا نام نہیں لیا، اس کو معین نہیں کیا کہ اس عورت سے پوچھو، عورتیں اور بھی تھیں لیکن مین تو اسی کا کردار تھا نا، تو آپ نے اس کا نام نہیں لیا، کسی عورت کا نام نہیں لیا، کسی ایک عورت کو معین نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا وہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا جو بھی ایشو تھا پہلے اس کو کلیئر کریں، تو کیوں نہیں اس کا نام لیا، لحاظ کیا اس کا۔ لحاظ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں رہے تھے، اس کے گھر میں رہے تھے، اس کے گھر سے کھایا تھا۔ جب آپ آئے تھے مصر میں تو آپ کا بچپنا تھا اور بچپنے میں اس کے گھر میں رہے تھے، تو آپ محسوس کرتے تھے جو بھی ہے لیکن اس کا مجھ پر احسان ہے۔ وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے نا، اصلاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے، یہ جناب یوسف علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے ٹائم پہ جو الزام لگانا تھا لگایا، لیکن میں نہیں اس پر کوئی الزام لگاتا، خود ہی تفتیش کر لیں آپ، میں کسی ایک کو معین نہیں کرتا۔ اب بادشاہ نے بلوا لیا ان خواتین کو اور ان سے پوچھا بھئی وہ آپ لوگوں نے الزام لگایا تھا اور اس الزام کی وجہ سے یہ کنعان سے آیا ہوا غلام جو تھا اس کو قید میں ڈالا گیا تھا۔ کنعان کے غلام مشہور تھے نا، کنعان آپ کا علاقہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، جو آپ کی سرزمین تھی، وہ کنعان ہے اور شام کا حصہ ہے وہ، تو عبرانی غلام بھی کہا جاتا تھا آپ کو وہاں کی زبان میں اس دور میں۔ تو آپ نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اب وہ آ گئی خواتین، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوال کیا، پوچھا بادشاہ نے، بادشاہ کا اپنا سوال کرنے کا ایک انداز تھا، اور یہ تفتیش کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے ایک انداز ہوتا ہے کہ جس سے تفتیش کرنی ہے اس کو دفاعی پوزیشن پر لے جاؤ، پوچھنے میں ہی اس طرح کا سوال کرو کہ وہ مجرم بن جائے، تاکہ اس کو وضاحت دینا پڑے کہ جو تم نے کہا ایسے ہے یا نہیں ہے، تو اس سے تھوڑا سا تفتیشوں کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال کیا اس نے، اب وہ کیا کہنے لگی، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا حاش للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ اب وہ خواتین کہنے لگیں، یا امرأۃ العزیز نے کہا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مفسرین کرام کہتے ہیں دھیان سے رہنا، زلیخا کے لیے کبھی بھی نازیبا لفظ زبان پر نہیں لانا، کیونکہ وہ ماضی تھا نا، جو بھی اس سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں اس نے توبہ بھی کی، اور جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہیں پر
یہ اس کا اظہار ندامت بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اگرچہ نہیں ہے لیکن کثیر کتب میں ہے کہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ ایمان بھی لائیں اور آپ کی زوجہ بھی بنی۔ تو اب جب صاحب ایمان ہو گئیں، زوجہ ہو گئیں، اب ان کا نام بھی ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں، حاشا للہ، یہ تو بالکل پاک صاف ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں، ہم نے کچھ بھی عیب اس میں نہیں جانا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے۔ اس نے سچا کہا۔ قرآن نے اس کو قول کو بیان کر کے جناب یوسف علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا۔ سچا ہونا کوئی چھوٹی خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ جھوٹا ہونا کوئی چھوٹا عیب نہیں ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ جو چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز معمولی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، سچائی ایسی چیز ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، سچائی کو اچھا سمجھتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا برا فعل ہے، کسی کا کسی مذہب سے تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا، سچائی کو کوئی خاص نہیں سمجھا جاتا، بلکہ سچ بولنے والوں کو تو لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ اتھے کا دی لوڑ سی سچ بولنے دی، کیا ضرورت تھی یہاں سچ کہنے کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے، سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب جب انہوں نے اقرار کر لیا، یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام وجہ بیان کرتے ہیں، میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ پہلے ان سے پوچھیں، تفتیش کریں۔ اب یہاں سے اس آیت پر یہ 12واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی۔ یعنی عزیز مصر جو تھا، زلیخا کا جو شوہر تھا، وہ جان لے کہ اس نے مجھے خرید کر اپنے گھر میں رکھا، اس نے مجھ پر مہربانی کی، احسان کیا، تو میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ لا یہدی کید الخائنین، اب دیکھیں یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اصول بیان ہو گیا، قانون بیان ہو گیا، اگر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فرض کریں وہ خیانت کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس نے اس کے مال کو اپنے استعمال میں کر لیا یا ہڑپ کر لیا، تو یہ ایک مال کے لحاظ سے کامیابی ہے، لیکن حقیقت، نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہوگا۔ ہاں، جو امین ہے، امانت دار ہے، اللہ کامیاب بھی اسی کو فرماتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے امین مشہور تھے، لوگ امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، آپ خیانت نہیں کرتے تھے، امین مشہور، سچے اور امین، صادق امین، یہ دو لقب تھے آپ کے۔ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، بڑا پیارا جملہ ہے، آپ سچے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں۔ تو یہ صدق اور امانت داری، یہ دو خوبیاں تھیں، بڑی خوبیاں، جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں آپ کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچا ہے۔ حالانکہ سارا وہ جو خطہ تھا وہ آپ کے خلاف بالکل یکجا ہو کر مخالف تھا، مٹھی بھر لوگ تھے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا پیغام جو سنتا تھا اس کے دل پر اثر ہوتا تھا اور اس کو قبول کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اصل میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا اور میں نے خیانت نہیں کی، اور خیانت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، مجھے تو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ اگرچہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں جیل میں اور یہ تکالیف میں نے جھیلی ہیں، لیکن اب سب پر واضح تو ہو گیا نا، یعنی میری کامیابی سب پر واضح ہو گئی۔ اب یہاں پہ 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور 13ویں پارے کا آغاز بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام سے ہی ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ اب دیکھیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا تھا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں غلط ہوں، تو میں بری الذمہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور خیانت کرنے والا ناکام ہوتا ہے، مجھے اللہ نے کامیاب کیا ہے، میں کامیاب ہوں۔ تو مفسر کہتے ہیں آپ کے دل میں آیا کہ بھئی یہ جو کامیابی ہے اس میں میرا کون سا کمال ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، اس نے مجھے بچا دیا۔ اتنا بڑا فریب ہے، اتنی بڑی نفس کی چال تھی، رب نے بچا لیا۔ نفس تو برائی کا حکم دیتا نا جی، کوئی نیک ہو یا نہ ہو، نیک ہو یا بد ہو، نفس تو ساتھ ہے نا، انسان میں طاقت ہے، نفسانی طاقت تو انسان میں موجود ہے۔ تو اس طاقت کے باوجود انسان گناہ کی طرف نہ جائے، کمال تو یہی ہے نا جی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نفسانی طاقت ہی نہیں ہے، تو جس میں نفسانی طاقت نہیں ہے وہ اگر نفس کے فریب کی طرف نہیں جاتا تو اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کمال بھی تو نہیں ہے نا۔ نابینا بندہ کہے میں نے کبھی حرام چیز نہیں دیکھی، تو اس میں اس کا کمال نہیں۔ ہاں، جو دیکھنے والا وہ کہے میں نے نہیں دیکھی تو کمال ہے۔ بہرا بندہ کہے کہ میں نے کبھی کچھ حرام سنا نہیں ہے، تو اس میں کمال نہیں ہے۔ سننے والا کہے کہ میں نے نہیں سنا یا سنا تو پسند نہیں کیا، تو اس میں کمال ہے۔ جس کے پاس قوت گویا ہی نہیں، اس کا کیا کمال کہ اس نے کبھی گالی نہیں دی، زبان تھی کہہ سکتا تھا نہیں کہا، یہ کمال ہے۔ اب 13ویں پارے کا آغاز، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے، یاد رکھنے والی، ہر آیت یاد رکھنے والی، ہر جگہ ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو میرا کوئی کمال نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میرا ہی کمال ہے، میں بری الذمہ ہوں، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے بھائی، اور جو نفس کا کہنا مانتا ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، بچتا وہی ہے جس پر رب کا رحم ہو۔ تو جو گناہ سے بچ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرا کمال تھا، رب کا شکر ہے اس نے توفیق دی۔ جو نیکی کر لے وہ یہ نہ سمجھے میں بڑا اچھا ہوں، رب کا شکر ہے اس نے توفیق دی۔ اس کو رب ہی کی طرف منسوب کیا جائے کہ اس نے کرم کیا۔ یہاں پر صوفیاء نے نا بڑی تربیت فرمائی ہے اس مقام پر، جو کہتے ہیں جب تم یہ سمجھتے ہو نا کہ جو برائی تھی تم اس سے بچ گئے، تم بڑی شے ہو، بڑے تم پکے ہو، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میری کیا ہی بات ہے، یا تم نے نیکی کی اور تم نے سمجھا کہ میں تو بہت نیکی کرنے والا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، میں نیکی کر لیتا ہوں، مجھ میں یہ ہے صفت، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں الحمدللہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تو کبھی کرنا پڑ بھی جاتا ہے، کبھی اظہار کرنا پڑ جائے ترغیب دلانے کے لیے، وگرنہ اپنی تعریف کے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خود پسندی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فریب ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اس پر بہت لکھا ہے، بڑی لمبی تحریر میں نے آج ان کی پڑھی، اور اس میں سے کچھ میں نے اقتباس نکالا آپ کے لیے، کافی ٹائم لگا مجھے یہ خلاصہ بناتے، لمبی تحریر تھی احیاء العلوم کی۔ آپ کہتے ہیں جب بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے نا، جب وہ سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں، میں تو گناہوں سے بچنے والا ہوں، میں تو اس سے بھی اچھا ہوں، اس سے بھی اچھا ہوں، اس سے بھی اچھا ہوں، اور وہ خود کو ہی سمجھتا رہتا، تو پھر اس کو اپنے آپ کے ساتھ محبت ہو جاتی، وہ خود کو اچھا سمجھنے لگ جاتا، خود پسند ہو جاتا ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال پر وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ فخر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ گناہوں کو وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ نیکی ہوتی ہے، میں نے یہ نیکی کی، اچھا گناہ ہو بھی گیا تو خیر ہے۔ گناہوں کو بھول جاتا ہے یا ان کو معمولی سمجھتا ہے۔ اب جب انسان گناہ کو بھولتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ توبہ نہیں کرے گا، یا جب گناہ کو وہ معمولی سمجھے گا تو اس کو ترک نہیں کرے گا۔ اب ایک نقصان دہ چیز ہے، آپ مسلسل کھا رہے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا نا جسم میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب وہ بھول جاتا ہے اور اس کو اگنور کرتا رہتا ہے کہ اس کو مجھے چھوڑنا چاہیے، تو پھر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اب توبہ نہیں کرتا تو پھر بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور کیا ہوتا ہے نقصان؟ اپنی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ محسوس یہ کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس نے اللہ پر احسان کیا۔ یہ بھی اس طرح کے بھی جملے کچھ لوگوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب جو نیکی اس نے کی ہے یہ تو اللہ نے توفیق دی ہے، اور یہ توفیق بھی اس کی نعمت ہے۔ جب وہ احسان جتلائے گا تو اس کا مطلب اس کی توفیق نعمت کو وہ اگنور کر رہا ہے، بھول رہا ہے۔ اب خود پسندی کی ایک آفت ہے، اس کو بھی وہ بھول رہا ہے، بے خبر ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال پر خوش ہونے لگ جاتا ہے نا، اپنے اعمال پر فخر کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اعمال کے ساتھ ایک خطرہ ہوتا ہے تکبر کا، تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، میں تو
6 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ یہ تو چھپ کر کرنے والا عمل تھا، تو نے چھپ کر کر لیا، اب سب کو چھاپ کیوں رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے، یہ کہیں کبر تو نہیں آ گیا؟ اعمال جب تک دوسری آمیزش سے پاک نہ ہو، خالص نہ ہو نا، ان کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ دوسری آمیزش کیا؟ دوسروں کو بتانا۔ دیکھیں فرض کام ہے نا، وہ تو بتانا ہی بتانا، کیونکہ وہ سب کے سامنے کرنا ہے۔ حج کرنے جائیں گے تو چھپ کر تو نہیں جائیں گے نا، مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو چھپ کر تو نہیں آئیں گے نا، لیکن جو نوافل ہیں ان میں جتنا اخفا ہوگا اتنے زیادہ یہ سٹرونگ ہوں گے۔ اپنے آپ پر وہ مغرور ہوتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے اور اہل علم سے استفادہ نہیں کرتا۔ یہ خود پسندی کے نقصانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عبادت دے تو اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو آپ نے کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے وقال الملک ائتونی بھی استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، آپ جیل میں ہی ہیں، وہیں سے آپ نے پیغام بھیجا تو بادشاہ نے تحقیق کی اور وہیں پر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں بادشاہ کے سامنے کھل گئیں تو وہ جان گیا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا، یعنی میں اپنا مقرب یا مشیر بناؤں گا تاکہ ان کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر امانت دار ہیں۔ ہم نے جان لیا آپ واقعی امانت دار ہیں، تو آپ کو میں اپنا قرب خاص دیتا ہوں، آپ میرے قریب رہیں اور میری معاونت کریں، میری ہیلپ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج بیان ہو رہا ہے، یہاں سے بادشاہ کے قریب تو ہو گئے، کہا یہ جو امور خزانہ ہے نا، اس پر آپ مجھے مقرر کریں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، اور مجھے اللہ کریم نے علم بھی عطا کیا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا، اب بادشاہ مسلمان تو نہیں تھا نا، وہ تو کافر تھا، یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو کسی کافر یا فاسق کے زیر انتظام کام کرنے کی اجازت ہے، کام کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کام غلط نہیں کرنا، یا اوپر والا جو ہے، جو باس ہے، وہ اگر کسی حرام کام کا حکم دے تو وہ نہیں کرنا، اگر ایسی کوئی صورت ہو تو کام کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کا بھلا ہے، مفاد عامہ ہے، اور جو بندہ کام کر رہا ہے یا جو بندے کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو آپ خود کو پیش کر سکتے ہیں، اور جو خوبی کسی کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں اپنی خوبیوں کا بیان کرنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے کسی کو، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں اور کوئی مریض ہے، کسی کو تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، آپ عملِ جراحی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو میڈیسن دے سکتے ہیں، تو اس موقع پر آپ یہ کہیں جی میں تو خود نہیں جانتا چیزوں کو، میں تو خود بیمار ہوں، یہ تو درست نہیں ہے، ایسی عاجزی کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں جناب میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بتائیں، میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ اہل علم ہیں، آپ علمی معاملات کو جانتے ہیں، اور کسی ایسی مجلس میں جہاں پر کوئی نہیں جانتا تھا اور وہاں لوگوں کو ضرورت تھی، تو آپ خود کو پیش کر سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ میں مینا میں تھا، وہاں پر ہمارے گروپ کے لوگ جو تھے ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا کہ بھی یہ جو معذوری ہے بندے کی، اس کے ساتھ اس کو کنکریاں مارنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اب کافی شدت بڑھ گئی، تو میں نے وہاں پہ کہا جی آپ اس کو نہ بھیجیں، یہ نہ بھی جائے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تسی مفتی ہو؟ میں نے کہا جی میں مفتی ہوں، ویسے میں کبھی نہیں کہتا، لیکن وہاں مجھے لگا کہ ضرورت ہے یار، یہ بندہ چل نہیں سکتا، اس کو زبردستی چلا رہے ہیں، اور تقریباً 40-45 منٹ کا سفر ہے، جہاں تک اتنی گرمی میں اس نے چل کے جانا ہے۔ تو کبھی جہاں پر
اپنے اظہار کی ضرورت ہو، فائدہ ہو کہ کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پر آپ کے پاس جو خوبی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، بادشاہ کے مقرب ہوئے، پھر خزانہ پر مقرر ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ سارے امور سلطنت آپ ہی کے پاس آ گئے اور آپ خود وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ کسی کی طرف رب کی رحمت پہنچ رہی ہو تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، پہنچانے والا وہ ہے، جب وہ پہنچانا چاہے گا تو کوئی لاکھ کوشش کے باوجود اس کو روک نہیں سکتا۔ ہم اس میں رکاوٹ بنیں گے تو حاسد بن کر اپنا نقصان کریں گے۔ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ اور اگلا حصہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا سبق ہے، اس پر میں نے کئی بار بات کی۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ میں نے کئی بار اس پر کہا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ہمارا اخلاص مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے نیکی کرنے کے حوالے سے ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ بھئی نیکی کرو نا تو اللہ کے لیے کرو، اور یہ یقین رکھو اگر تم رب کے لیے کر رہے ہو نا تو پھر وہ تمہارا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لوگوں کے لیے کر رہے ہو تو لوگ تو نہیں قدر کریں گے، نصیب کی بات ہے، قدر کر بھی لیتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، کسی نے نہیں بھی کیا تو بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور کسی نے کیا ہو تب بھی کہتے ہیں اڑدا تصیب پر ڈنگا ڈنگا جا رہا سی۔ کسی کمال والے کے کمال میں بھی کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتے ہیں۔ تو لوگوں سے ہم نے تھوڑا فائدہ لینا ہے، لوگوں سے تھوڑا اجر لینا ہے، اجر تو رب کریم سے لینا ہے۔ اور رب کہتا ہے، بار بار قرآن میں کہا، اگر تم میرے لیے عمل کرو گے تو میں تمہارے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ تو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ آخری آیت اس رکی کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ نیکی کا اجر دنیا میں ضرور ملتا ہے، صرف آخرت میں نہیں ملتا، دنیا میں ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، بہت ملتا ہے۔ لیکن رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے لیے نیکی کرنے والے، جو دنیا کا اجر ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، جو تجھے آخرت میں عطا فرماؤں گا وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔